تو جو بندے عبادت کے لیے رمضان کے مہینے میں وقف ہو گئے وہ تمام بندوں کے مقدر میں اللہ کی رحمت اور مغفرت شامل ہو گئی، اور جو اس سے محروم ہو گئے وہ تو ان کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے کہ رمضان کا پورا مہینہ کلمہ پڑھنے والے کو مل جائے اور ساری اللہ کی بارگاہ سے اس مہینے میں مغفرت بھی نازل ہوتی ہے، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، برکتیں بھی نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے لامحدود نوازشات بھی آتی ہے، خیرات بھی آتی ہے، اور فضل بھی اللہ کا لامحدود بندوں پر ہر لمحہ اترتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اس مبارک مہینے میں اگر کوئی بندہ اس سے محروم رہ گیا اور اس کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اگر وہ رات سے بھی کوئی بندہ محروم رہ گیا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے وہ ساری بھلائیوں سے اللہ کی محروم رہ گیا، وہ تو محروم ٹھہرایا گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ مصطفیٰ فرمائے اب حضور کا قول کون رد کر سکتا میرے بھائی؟ صحابہ جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی ضمانت ملی، دنیا میں زندگی کی حالت میں، زندہ حالت میں قرآن میں ان کا ذکر آیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جو ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرے، ایمان لائے، ان کے لیے قرآن بول رہا ہے اللہ نے ان کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ جن کے لیے دنیا میں اللہ جنت کا وعدہ کرے وہ اپنے تمام کاروبار کو لاک کر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو رمضان میں وقف کر دے، دن بھر روزے رکھے، رات تمام قیام کرے۔ ان کا یہ عالم تھا دنیا میں جنت ملنے کے باوجود بھی ہم گناہگار، ہم خطا کار، ہم سیاہکار، ہم اس کے در سے دور بھاگے بھٹکے ہوئے بندے، اس کی بارگاہ کے نالائق بندے، گناہگار بندے، نافرمان بندے، ہم جب یہ مہینہ آ گیا اس کو عبادت کا مہینہ تو دور کی بات، اس کو کاروبار کا مہینہ سمجھ کے زندگی گزار دیے، مہینہ گزار دیے پورا۔ اس کی رات سے ہم فائدہ نہیں اٹھائے، اس میں آنے والے دنوں میں ہم فائدہ نہیں اٹھائے، نہ نماز کا ہم کو خیال رہا، نہ عبادات کا ذکر اور تسبیح کا خیال رہا، نہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا خیال رہا۔ مصطفیٰ ایسے بندے کے لیے فرمائے انہیں ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اب جس کے لیے تمام نبیوں کے سردار بول دیے کہ انہیں محروم رہ گیا، اب کون سی دنیا کی طاقت ہے اس کو محرومی سے دور کر کے جنت کی بشارت دے دے؟ آپ بولو کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ وہ نبی کہ ان کی بارگاہ میں بروز محشر سارے بابا آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اپنی امت کو لے کے ان کے قدموں میں آ کے بولیں گے کہ یا رسول اللہ اشفعنا، ہماری شفاعت کرائیے۔ اللہ کا غضب جلال پر ہے، اللہ کا غصہ لامحدود ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ اشفع لنا، ہماری شفاعت کرائیے۔ یہ وہ نبی ہے جن کی بارگاہ میں سارے انبیاء کے شفاعت کی جو ہے ترانے گائیں گے، وظیفہ پڑھیں گے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں رمضان کی بھلائی سے محروم رہ گیا تو ساری بھلائی سے وہ شخص محروم رہ گیا۔ اب مصطفیٰ کی بارگاہ سے محرومی کا سرٹیفکیٹ ملنے والے جو بندے ہیں ان کو کون اللہ کی رحمت میں داخل کرتا جی؟ آپ بتاؤ۔ جواب ملا کہ کوئی نہیں کر سکتا صاحب۔ تو مصطفیٰ بول رہی کہ رمضان کو کاروبار کا مہینہ بنانے والے، رمضان کو شاپنگ کا مہینہ بنانے والے، رمضان کو جو ہے دل لگی کا مہینہ بنانے والے، رمضان میں جو ہے رات میں سحری کرنا بلکہ رات بھر اشار رہ کے دل لگی کرنے والے، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو کے چوراہوں کو مزین اور خوشگوار بنانے والے، مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ تو محروم ہو گیا ساری زندگی، ساری بھلائی سے تو محروم ہو گیا۔ عزیزان محترم، ان کا ہم پہ اتنا کرم ہو گیا کہ ہر مہینے میں 4 جمعے آتے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ ہم کو 5 جمعے عطا کر دیا۔
کبھی کبھار یہ نوازش ہو جاتی، اگر آج کا دن ہم کو نہیں ملتا تھا تو آج عید ہوتی تھی، رمضان کل ہی ختم ہو گیا ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العزت آج کا دن ہم کو عطا فرمایا۔ ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور جمعہ وداع ہے، الوداع جمعہ ہے۔ سامعین محترم، اب بھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ مل صاحب مہینہ بھر لاٹھوری ہو گئی، خطائیں ہو گئے، مل صاحب غفلت میں وقت گزر گیا، کیا اب بھی کوئی سبیل ہے، کیا اب بھی کوئی راستہ ہے؟ تو قربان جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں اللہ نے جو میری امت کو عطا کی ہیں، پہلے والی کسی نبی کی امت کو اللہ وہ عطا نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، 2 روایتیں ہیں، پہلی روایت سنیے آپ، کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشگوار ہے۔ یہ پہلی چیز مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے، پہلی روایت سن لیجیے، اور اس کے بعد دوسری بات مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن بھر روزہ رکھتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کوئی کہہ بھی دے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، پی لو ایک گھونٹ، کھا لو ایک لقمہ، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کھاتا، وہ اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ فرشتے اس کے افطار کرنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بھوکے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کمزور ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ در پردہ جتنے ان گنت فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ سارے فرشتوں کا کام آپ کے مغفرت کی دعا کرنا۔ آپ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، فرشتے عبادت گاہوں میں اپنا وظیفہ چھوڑ کر آپ کی مغفرت کا وظیفہ بنا کے بیٹھ گئے اللہ کے حکم سے۔ اے اللہ، انہیں گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، تیرے در سے دور بھاگا ہوا تھا، تیرا نافرمان تھا، بدکار تھا، اے اللہ تھا یہ جو کچھ تھا، لیکن مولا جب رمضان کا مہینہ تو اس کو عطا کیا، تیری رضا حاصل ہونا بول کے، تیری خوشنودی حاصل ہونا بول کے، گناہ معاف ہو جانا بول کر، اے اللہ تجھے پا لینے کی نیت سے مولا انہیں روزے رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، اے اللہ یہ گناہگار تھا ہوں گا مولا، اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما۔ اجی اگر بندہ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہو کے بھی دعا کرے، اللہ اس کی تڑپ سے اس کو معاف کر دیتا۔ فرشتے سارے گناہوں سے پاک، فرشتے معصوم، کوئی گناہ نہیں کرتے، جو اللہ بولا وہی کرتے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اور جو معصوم ہوتا وہ مستجاب الدعوات ہوتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ تو قربان جاؤ، سارے فرشتے، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل سمیت سب فرشتے جو ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے دعا کر رہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہم غلاموں کو نصیب ہو گیا میرے بھائی۔ یہ رمضان کا مہینہ، بندے گناہ نہیں کرنا، بندے خطا نہیں کرنا، بندے اپنے ٹائم کو جو ہے برباد نہیں کرنا، اپنے سارے اوقات میں اللہ کی عبادت کرنا بول کے اللہ رب العزت اس مہینے کی آنے والی پہلی شب سے آخری شب تک سارے سرکش جنات کو، سارے شیاطین کو، ساری شر پھیلانے والی مخلوقات کو اللہ رب العزت قید کر لیا، قید خانے میں جکڑ لیا۔ کوئی جنات میں سے سرکش جنات، کوئی شر پھیلانے والا جن اس رات میں بندوں کے قریب نہیں آتا، کوئی شیطان اس بندوں کے قریب نہیں آتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میرا بندہ رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا، میرا بندہ مسجدوں میں قیام کرتا، کہیں اس کے قیام کے دوران اس کی عبادت میں غفلت پیدا کرنے کے لیے کوئی شیطان اس کو نہیں بھٹکا دینا بول کے اللہ سب کو قید کر لے۔ پھر مول صاحب وہ دل میں خیالات آتے نا، وہ دل کے جو خیالات ہوتے وہ نفس کے خیالات ہوتے، نفس انسان کا باقی رہتا۔ پھر وہ کیسا مول صاحب؟ اس کے لیے بھوکا رہنا۔ انسان جب بھوکا رہتا
جیسے جیسے بھوکا رہتا ویسے ویسے نفس کنٹرول رہتا، گناہ کرنا دل نہیں بولتا، بات کرنا دل نہیں بولتا، کسی سے زیادہ دل لگی کرنا دل نہیں بولتا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ نفس کمزور ہو رہا. کس وجہ سے؟ ہمارے بھوکا رہنے کی وجہ سے. یہاں سے بھوکا رہ کے نفس کو کنٹرول کر رہی، وہاں سے اللہ سارے سرکس جنات کو قید کر لیا. عزیزان محترم، لیکن ہم کیا ہے؟ اللہ تو اپنا پورا کام کر رہا ہے، بندہ شہری میں خوب کھانا، نفس کو پھلا دینا، افطار میں خوب کھانا، نفس کو پھلا دینا. اسی لیے راتوں میں جاگنا، باہر پھرنا، شاپنگ کرنا اور سارے اپنے کام غفلت میں گزارنا، یہ بندے کا نہج اور اس کا طریقہ بن گیا. اب بھی کچھ بھی نہیں بگڑا. دوسری بات، فرشتے سارے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تیسری بات، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کا جب مہینہ جو بندوں کو مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. جو غفلت کو چھوڑ کے اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور چوتھی بات مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سارے سرکش جنات کو، شیاطین کو قید خانے میں ڈال دیتا ہے، قید کر لیتا ہے، کبھی وہ ان کو بھٹکاتے نہیں رمضان کے مہینے. پانچویں بات آپ کے ہمارے لیے اس دن کے لیے خاص ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پانچویں خصوصیت جو پہلے والی امتوں کو نہیں دی گئی، میری امت کو عطا کی گئی، وہ کیا ہے؟ تو اس مہینے کی میں آخری رات ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں سارے بندوں کو، جس نے پورا مہینہ اللہ کی رضا حاصل کی، روزے رکھے، قیام کیے اور اللہ کی خوشنودی کا جو ہے طلبگار بن گیا، سب کو اللہ بخش دیتا ہے. تو صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ، کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ کیا وہ شب قدر ہے؟ تو مصطفیٰ بولے کہ نہیں، وہ شب قدر نہیں ہے، وہ رات رمضان کی آخری رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. یعنی عید الفطر کل ہے تو آج جو شام میں رات آئے گی وہ رات، شوال کا جو چاند رات جس کو بولتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتا وہ رات. مصطفیٰ بولے کہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے. یعنی کہ سارا، مصطفیٰ فرمائے کہ کیا کوئی بندہ جب کام کرے تو اس کے مہینے کے اینڈ پہ اس کو پوری اجرت نہیں دی جاتی؟ صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ، اس کو اجرت تو دی جاتی، اس کو سیلری تو دی جاتی، اس کو تنخواہ تو دی جاتی. تو مصطفیٰ فرمائے کہ جب ہر دنیا دار جب کوئی کام کرے تو مہینے کے اینڈ میں اس کو سیلری دے، تو بندہ مہینہ بھر روزہ رکھے تو آخری جب رات آئے تو کیا اللہ کی بارگاہ سے اجرت نہیں ملے گی؟ کیا اللہ کی بارگاہ سے وہ بندے کو سیلری نہیں ملے گی؟ یہاں کی سیلری روپیے پیسے ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے جو سیلری ملتی ہے وہ جنت کی ضمانت ہے. اللہ کی بارگاہ سے جو اجرت ملتی ہے وہ جنت کی ضمانت ہے. عزیزان محترم، یہ لیلۃ الجائزہ ہے. آج جو رات آنے والی ہے اس رات کی اتنی بڑی اہمیت ہے، چاند رات کی. یہ رات میں سارے بندے، شیطانی فکریں ایسی عام ہو جاتی. آپ دیکھو، میں جوتے نہیں لیا، میں چپل نہیں لیا، میں فلاں جو ہے اس کو سوٹ ہونے والی گھڑی نہیں لیا، فلاں چیز نہیں لیا، فلاں چیز نہیں لیا. اگر میں سب بھی لے لیا تو پھر انہیں اس کے گھر میں بیگم بولتی کہ میں سینڈل نہیں لی، میں فلاں کانٹا نہیں لی، میں فلاں اس کو سوٹ ہونے والی چیز نہیں لی. یہاں سے انہیں نہیں بولا تو وہاں سے انہیں بولتی، وہاں سے انہیں بولی تو یہاں سے انہیں نہیں بولتا. تو یہ پورے جو ہے انسانی جھگڑے ہیں. اللہ یہاں پر اس رات میں بندوں کو خیرات دینا چاہتا ہے. اللہ نے بندوں کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے. سارے مہینے کی راتوں میں، سارے دنوں میں تو نے غفلت کا شکار بن گیا، تو اللہ کی نافرمانی کیا، تو قیام کرنا تھا رات میں، تو نے تجارت کی، تو نے دوستوں کے ساتھ ہوا خوری کی، تو راتوں میں گھومتا پھرتا رہا. دن میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا تھا، وہ روزوں میں تیری کوتاہی ہو گئی، تیرے سے خطائیں ہو گئی. لیکن آج کی رات سارے مومن بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے بخشش کے ضمانتیں ملتی ہیں. اللہ کی بارگاہ سے بندوں کو مغفرت کی خیرات تقسیم ہوتی ہے.
یہ رات میں اگر تو اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کرے گا تو ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں محروم کھڑا کر دیا جائے گا، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار کر دیا جائے گا، اس کے در سے دور بھاگنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اجرت لینے کی رات ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کی رات ہے، مانگنا اللہ سے، اے اللہ دنیا کا نظام ہے، اگر کسی کا کام کروں چھٹی ماروں تو سیلری کم کر دیتا ہے، کام صحیح نہ کروں تو ڈانٹتا ہے، یا تو تنخواہ کم دیتا ہے یا جاب سے نکال دیتا ہے۔ اے اللہ یہ دنیا والے لوگ ہیں، مولا تیری رحمت تو لامحدود ہے، اور رمضان میں تو مولا رحمت کے کیا خزانے ہیں تیری بارگاہ سے جو لٹائے جاتے ہیں، اے اللہ بخششیں لامحدود ہے۔ یہ دنیا والے ہیں، تو اس کو پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو مالک ہے، یہ تیرے بھکاری ہے، اے اللہ ان کے جیسا معاملہ تیرا نہیں ہے، اے اللہ تیری ذات دینے والوں کی ہے، جتنوں کی جھولی میں مولا تو نے خیرات میں مولا بخششیں دی ہے، اے اللہ مغفرتیں دی ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں مجھ گناہگار کی بھی مغفرت فرما دے۔ میں نے کوتاہیاں کی تھی مولا، کی تھی، ختم ہو گئی، لیکن یہ رات میں مانگتا ہوں مولا صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا، اللہ مغفرت کر دیتا جی۔ یہ رات کھو دیے تو پھر آئندہ رمضان ملتا نہیں ملتا گارنٹی نہیں، میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں، آپ رہتے یا کوئی رہتے یا نہیں رہتے گارنٹی نہیں۔ رمضان قیامت جب تک ہے رمضان کا مہینہ آتا، لیکن اس کو پانے والے رہتے یا نہیں رہتے ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو اس کی آخری گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں عزیزان محترم، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر جمعہ عید کو آ جاتا تو رمضان چلا جاتا تھا، یہ اس کی عطا ہے جو ہم کو مل رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ رات اتنی برکت والی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، امام اصبہانی کی روایت ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان راتوں میں قیام کرے اور ان راتوں کو اللہ کی یاد میں گزار دے تو وجبت لہ الجنہ، تو سال بھر میں آنے والی 5 راتوں کو جو بندہ اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ سے مغفرت چاہتا ہے، تو وہ 5 راتوں کو عبادت سے زندہ کرنے والوں کے لیے وجبت لہ الجنہ، مصطفیٰ فرما رہے کہ جنت ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ تو مبارک ہو اگر رات تک اللہ ہم کو اور آپ کو زندگی دیا تو وہ عید الفطر کی رات ہے۔ عید الفطر کی رات پہلی رات ہے اس کی جو مصطفیٰ فرما رہے، آج وہ رات ہم کو نصیب ہونے والی ہے۔ اگر یہ رات عبادت میں گزار دیے، بیگم کو شاپنگ کرانے کے بہانے چھوڑ کے، اپنی شاپنگ کرانے کے بہانے چھوڑ کے، بچوں کی شاپنگ کرانے کے بہانے چھوڑ کے، گھر والوں کے دوستوں کے ساتھ نکل گیا کے بہانے چھوڑ کے اس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے زندہ کر دیے نا، تو خدا کی قسم مصطفیٰ فرما رہی کہ 5 راتوں کو اگر کوئی اللہ کی عبادت کے لیے گزارے گا تو وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ وہ کون سی رات ہے؟ تو مصطفیٰ فرما رہی کہ وہ سب سے پہلی وہ عید الفطر کی رات ہے، جو آج دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے، تو آج جو شام آئے گی، رات آئے گی، وہ عید الفطر کی رات ہوگی۔ دوسری 8ویں ذی الحجہ کی رات، تیسری 9ویں ذی الحجہ کی رات، چوتھی رات کون سی ہے؟ تو 10ویں ذی الحجہ کی رات، جو عید الاضحیٰ کی رات ہوتی ہے وہ رات۔ یہ 4 راتیں ہو گئی۔ 5ویں رات کون سی؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی شب جو ہے وہ رات ہے۔ یہ 5 راتوں کو اگر زندہ کریں گے تو خدا کی قسم جنت وہ بندوں کے لیے واجب ہو جائے گی جو عبادت کے لیے رات کو زندہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ راتیں بھی، یہ رات بھی ملتی نہیں ملتی اللہ عالم، اللہ بہتر جانے، اس کا رسول بہتر جانے، لیکن اگر یہ رات مل گئی، ہم اس کی غلامی میں ٹھہر گئے
اس کی بارگاہ سے نوازشات لے لیے اور اس سے بولے کہ مولا جب جب ایسی مبارک راتیں آئیں گی مولا تیرا بندہ حاضر ہو جائے گا، آنے والی 4 راتیں ہمارے کو نصیب ہونے دو یا نہ ہونے دو، اس رات کے صدقے اللہ ہماری بخشش کر دیتا ہے۔ اتنی خدا کی قسم اللہ کی رحمت پہ اتنی جو ہے اتنا ہم کو بھروسہ ہے، اللہ وہ بندوں کو بخش دیتا۔ تو 5 راتوں میں یہ رات بہت امپورٹنٹ رات ہے، برکت والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ سے جنت کو واجب کر لینے والی رات ہے۔ وجبت لہ الجنہ، مصطفیٰ اس کے لیے بولے کہ جنت واجب ہو گئی یہ بندوں کے لیے۔ یہ راتوں کا اتنا بڑا امپورٹنس تھا جو ہم چھوڑ دیے، ساری راتیں خراب کر دیے، سارے دن خراب کر دیے۔ لیکن مصطفیٰ فرما رہے کہ رمضان کی ہر رات کی یہ شان ہے کہ اگر بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو جو نماز میں سجدے کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے اللہ 1500 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک سجدہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں رمضان کی رات میں کرتا ہے تو 1500 نیکیاں اس کی جھولی میں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ تراویح میں 20 رکعتوں میں 40 سجدے آپ کیے تو وہ 40 کو جو ہے انٹو کر کے آپ 1500 سے کرو، کیا کیا نیکیاں نہیں ملی ہوں گی آپ۔ پھر کتنے فرض نمازیں، کتنے نفل نمازیں، کتنا قیام اللیل، کتنی تہجدیں آپ پڑھے، اللہ کی بارگاہ سے کتنے خیرات نہیں لیے گئے ہم۔ یہ لامحدود رحمتوں کی برسات ہو گئی۔ کھڑا ہو کے اگر کوئی قرآن پڑھے رمضان میں تو ایک آیت کے بدلے عام دنوں میں 100 نیکیاں، اس کا 70 گنا رمضان میں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھے تو 50 نیکیاں، رمضان میں 70 گنا اضافہ اللہ دے، 70 سے 700 گنا تک جو ہے وہ ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بندوں کے لیے نوازشات ہے، یہ بندوں کے لیے تقسیمات ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اور مصطفیٰ بولے کہ جب عید الفطر کا دن آ جائے، بندے عیدگاہ کو جاتے ہیں یا نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو نماز سے پہلے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر کون دینا؟ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا، عاقل ہونا شرط ہے۔ کیا صدقہ فطر کے لیے بھی شرط ہے؟ صدقہ فطر کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا آج تو اس کے لیے صدقہ فطر دے دینا۔ عید سے پہلے بھی اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی جان کا بھی جو ہے صدقہ فطر دے دینا۔ یہ جان کا فطرہ ہوتا، اور مصطفیٰ بولے کہ صدقہ فطر جو ہوتا، جو آپ فطرہ دیتے نا، وہ صدقہ فطر جو ہوتا آپ کے رکھے جانے والے تمام روزوں کا وہ بدلہ ہے۔ جو کچھ اس میں کوتاہیاں ہو گئی تھی، غلطیاں ہو گئی تھی، یہ صدقہ فطر دے دینے سے کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت اس میں تخفیف فرما دیتا۔ عزیزان محترم، اگر کسی وجہ سے وہ عیدگاہ سے جانے سے پہلے نہ دیا تو عید کی نماز کے بعد بھی دے دینا، لیکن واجب یہ ہے کہ عید کو جانے سے پہلے دے دینا۔ اگر کوئی رمضان میں بھی دے دیتا ہے 2-3 دن پہلے تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ صدقہ فطر کتنا دینا؟ تو ہر جگہ مشہور کر دیے کہ 1.25 کلو گیہوں، یقیناً جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے، ہر بندے کے لیے، ہر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان کے لیے، بوڑھے انسان تک کے لیے صدقہ فطر اگر گیہوں سے دے رہا ہے تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا دینا افضل ہے، اس سے افضل ہے کہ اس کا پیسہ دے۔ یہ کون؟ یہ غریب شخص، انتہائی غریب شخص جو بالکل جو ہے پیسے نہیں دے سکتا، نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہے۔ زیادہ سے زیادہ 90 روپے گیہوں کے پیسے بنتے اس کے آٹے کے، اگر کوئی پیسوں میں دے رہا تو 90 روپے بنتے۔ شمالی ممالک میں آپ جاؤ تو آپ کو 2.5 کلو گیہوں یا 2.25 کلو گیہوں بولتے ہیں آپ کے لیے، لیکن حیدرآباد میں آپ کو 2.25 کلو گیہوں دینا ہے۔ تو عزیزان محترم، عمدہ سے عمدہ جو درمیانی لیول کے لوگ ہیں، گیہوں ہی دے سکتا ہوں، تھوڑے پیسے زیادہ دے سکتا ہوں، تو عمدہ سے عمدہ جو گیہوں کی کوالٹی ہے وہ کوالٹی خیرات کرے لوگوں کو، اس سے افضل آٹا دے، اس سے افضل یہ ہے کہ اس کے پیسے دے۔ نہیں میں تھوڑا اور پیسے والا ہوں، کیا کرنا؟ تو اور 3 چیزیں مصطفیٰ فرمائے کہ کشمش جو عمدہ سے عمدہ ہو، اگر کشمش سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو 2.5 کلو کشمش سے اگر دیں گے تو 2.5 کلو دیں گے، کھجور سے دیں گے تو 2.5 کلو دیں گے، اور جو سے دیں گے تو 2.5 کلو، کشمش دیں گے تو 2.5 کلو یا اس کے پیسے، جو سے دیں گے صدقہ فطر 2.5 کلو یا اس کے پیسے، کھجور سے دیں گے تو جو بھی کوالٹی کا آپ کھجور دیں
یا اس کوالٹی کے پیسے دے یا نہیں تو پھر جو ہے لوگوں کو کھجور دے 2.5 کلو. لیکن جب گیہوں کی بات آتی ہے تو آپ 1.25 کلو گیہوں اس کے اندر لوگوں کو اس کے پیسے خیرات کریں. عزیزان محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی غریب کو تقسیم کرتا ہے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے صدقے کا. جو صدقہ فطر دے دیا یا جو بھی خیرات کرا صدقے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اگر کوئی رشتہ داروں میں کسی غریب کو دیتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا. کس طرح سے؟ ایک تو صدقہ فطر یا جو بھی صدقہ زکوٰۃ دے رہا اس کا ثواب ملتا، دوسرا رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب. دونوں ثواب کا یہ مالک بن جاتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. ہماری عادت کیا بن گئی؟ جو بھی گھر پہ آ گیا اس کو دے دینا. دیجئے، انکار نہیں ہے. مسجد والے تو ان کو تو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. مدرسے والے جو بھی آ گئے یا باہر آپ کو مل گئے رسید پھٹانے کے لیے، مدرسہ کون سا ہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، فیس میں پڑھ رہے ہیں، بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں، کرایہ کتنا ہے، آمدنی کتنی ہے، خرچ کتنی ہے، انکم کتنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے. مدرسہ ہے، رسید دکھ گئی، پھٹا دی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مدرسے کو آخری صورت میں زکوٰۃ دینا ہے، پیسے دینا ہے. اس سے پہلے سب سے پہلا درجہ جو ہے اقربا کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، گھر والوں کا ہے. رشتہ داروں میں دیکھنا، چچا، پھوپھی، خالہ وغیرہ یہ لوگ کو دیکھنا، ان کے نیچے اوپر والے لوگوں کو. اگر یہ پریشان ہے تو ان کو دیکھنا. وہ نہیں ہے پریشان، ننیال ددیال میں پورا کھنگال لیے. اڑوس پڑوس میں دیکھنا. اڑوس پڑوس میں بھی کوئی بھی نہیں ہے، دوستوں میں دیکھنا. دوستوں میں بھی کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑا قریبی رشتہ پڑوسیوں سے دور دیکھنا. کوئی بھی نہیں ہے، اس کی آخری صورت میں، کوئی بھی نہ ملنے کی صورت میں کوئی اچھے مدرسے کا انتخاب کرنا. جو مدرسہ یقیناً جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ مدرسے کا آپ کیا کرنا؟ انتخاب کرنا. عزیزان محترم، 2 منٹ کی ایک اہم میسج آپ کو دے کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. 2 سال سے 3 سال سے آپ لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ رمضان کا مہینہ، زمانے سے لوگ عبادت کرنا، ریاضت کرنا، رات میں عبادت کرنا. خواتین ہیں تو ساری خواتین مصلی بچھا کے، جائے نماز بچھا کے اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور سارے مرد مسجدوں میں وقت گزارتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور کاروبار کے لیے نکل جاتے تھے، سب معاملات کرتے تھے. لیکن رمضان کا مہینہ، یہ جو اپڈیٹ سال جو چل رہے 2-3 سال سے سب لوگوں کو کیا دیکھنے میں آ رہا؟ دیکھو آپ، ساری خواتین کو جو ہے مرد حضرات اور خواتین گھر سے باہر نکالنے پہ لوگوں کو مجبور کر دیا جا رہا ہے. آج جو ہے گھر میں رہنا، کام کرنا، سحری پکانا، افطار پکانا، تھک گئی، بیزار ہو گئی، پریشان ہو گئی، بچے ستانا، یہ کرنا، وہ کام. اب شوہر کیا کرتا؟ چلو تم کو گھما کے لاتا ہوں بول کے جو ہے باہر لے کے جاتا، ایکسپو میں اس کو لے کے جا کے ٹھہرا دیتا. 2-3 سال سے اتنا اپڈیٹ ہو جا رہا مسئلہ، ایکسپو کی شکل میں، کیا کیا کی ناموں کی شکل میں، نمائشوں کے ذریعے سے سارے مرد حضرات خلط ملط، ساری خواتین خلط ملط، اسٹیجاں بچھائے جا رہے ہیں، مجرے کیے جا رہے ہیں، وہاں خواتین وہاں مرد، ساروں کا خلط ملط عبادت کی راتوں میں نمائشاں کرتے پھر رہے ہیں. رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہے، اللہ کی بخششیں بٹ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے برکتوں کی ضمانتیں مل رہی ہے. لیکن جہاں پر اللہ سارا مہینہ بندوں سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ بندے اپنے جسموں کی نمائش کرنا، ایک سے ایک خواتین برقعے پہننا اور باہر چوراہوں پر نکل جانا اور روڈوں پر کھڑے ہو کے برقع پوش خواتین کھاتے رہنا اپنے شوہروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ نہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ، حلال رشتوں کے ساتھ باہر کھانا کھڑے ہو کے پینا، رمضان کی بے حرمتی کرنا، اللہ کی بارگاہ سے خوشی کی خیرات لینا چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ سے غضب کا شکار بن جانا، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جانا. یہ کاہے کا فلسفہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائی؟ رمضان کی آخری شب آتی ہے، آخری دن آتے ہیں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں حدیث مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی مصطفیٰ آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے. اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آئندہ رمضان مجھے ملنے والا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں، تو وہ آخری رمضان آپ 20 دن کا روزہ رکھے. ہر دن رات میں، دن میں آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے.
لیکن یہ جو ایکسپو یا نمائش ہے جو آج فی زمانہ نکل رہی ہے، 2-3 سال سے اتنا عروج پہ جا رہی ہے، عزیزان محترم وہ کب لانچ ہو رہا؟ وہ تو رمضان کے آخری دنوں میں لانچ ہو رہا۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری مہینہ بخششوں کے آخری اشرا، بخششوں کا اشرا ہے۔ آخری 10 دن اللہ کی بارگاہ سے جو بخششوں کی خیرات ملتی ہے وہ انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ لامحدود ذریعے سے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کو بھیک میں جو ہے خیرات میں بخشش کی ضمانت دی جاتی ہے، جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ یہ آخری 10 دنوں میں خواتین اپنا پردہ چھوڑ رہی ہیں۔ وہاں قوالیاں ہوتے نا مول صاحب، وہاں نعتیں ہوتے نا مول صاحب۔ کون حق دیے جی خواتین کو قوالیاں جو ہے مردوں کے ساتھ سننے کے لیے؟ بولو آپ میری بات۔ کون حق دیے خواتین کو مردوں کے جو ہے اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی نعتیں سننے کے لیے؟ نہیں، مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا رہی نا، اجی وہاں پردہ کہاں ہے جی؟ آپ بتاؤ۔ سارے ویڈیو آپ ایکسپو کے نمائشوں کے کھول کے دیکھو، آپ وہ سارے ویڈیو میں پورے ایک ٹیبل میں 4-5 خواتین، 4-5 مرد، سارے کرسیوں پہ، ادھر غیر ہے، ادھر اپنا ہے، ادھر غیر ہے، ادھر غیر ہے، ساری غیر خواتین، سارے غیر مرد ایک دوسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن کیا رہے ہیں؟ نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں۔ ثواب نہیں کما رہی، وہ محروم ہو جا رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جا رہے ہیں۔ ساری خواتین بھی مردود ہو گئی، سارے مرد حضرات بھی مردود ہو گئے۔ کس خواتین کے لیے مصطفیٰ بولے کہ ایسے نعت کے محفلہ سجانا؟ بولو کون سی حدیث میں ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ محفل نعت سجانا؟ شاپنگ کرنا آخری 10 دنوں میں، سیل لگ رہے ہیں میرے بھائی، سیل لگ رہے ہیں، اتنے میں اتنا ڈسکاؤنٹ، اتنے میں اتنا ڈسکاؤنٹ۔ خواتین کو عبادت گاہوں سے اٹھا کے جو ہے اپنے جو ہے خواتین کے مرد کیا کر رہے ہیں؟ سیل لگ رہا، چلو شاپنگ کریں گے، عبادت گاہوں سے اٹھا کے جو ہے وہ سیل میں لے کے جا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ اس میں ناچ بھی ہو رہا، اس میں گانے بھی ہو رہے، اس میں خواتین نمائش بھی کر رہی۔ خدا کی قسم ایسے نمائشوں کو اگر رمضان میں بند نہیں کیا جائے گا تو آنے والے 10 یا 15 سال دور نہیں کہ 4-5 سال کے بعد اتنی نمائش عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی، اب خواتین برقعوں میں دکھ رہے ہیں، وہاں پر برقعے اتارے جائیں گے، وہاں پر برقعے اتارے جائیں گے اور اپنی عورتوں کو جو ہے غیر مردوں کی نظریں لگیں گی اور نہ جانے خدا کیا کیا ہوگا۔ خدا اس کا نگہبان ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے اور ہم تمام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنائے اور اپنی خواتین کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائے اور ساری ہمارے گھروں کی خواتین کو، ہم سارے مرد حضرات کو اللہ رب العزت غیروں سے پردہ کرنے کی توفیق دے اور اپنے ایمان کی، اپنی عصمت کی اور اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔